یہ ویڈیو ان اسٹوڈنٹس کے لیے ہے جو اپنے سامنے کتابوں کا انبار لگا کر کسی اور دنیا میں کھوئے رہتے ہیں، اور یہ ویڈیو اسپیشلی ان اسٹوڈنٹس کے لیے ہے جو اس بار خود سے وعدہ کر چکے ہیں کہ وہ ایگزام میں ٹاپ کا رزلٹ لائیں گے، اور ہوتا بھی وہی ہے، وہ نیچے سے ٹاپ کرتے ہیں، مطلب رزلٹ پچھلے سال سے بھی خراب، پیسہ برباد۔ پھر یہ ان سب کا ذمہ دار حالات، سیلیبس یا پھر ایجوکیشن سسٹم کو ٹھہرائیں گے۔ لیکن آپ سسٹم کو کیسے بلیم کرو گے؟ سسٹم تو آلریڈی آپ کو سب کچھ دے رہا ہے، خاص کر 9th اور 10th والوں کو فری ہالز دے رہا ہے، نقل کی مکمل آزادی دے رہا ہے، بالفرض کوئی پیپر کمفارٹ یا کم مارکس آئے ہیں اس میں آپ کو مکمل سہولیات جیسے گریس مارکس، ری ٹوٹلنگ، کینسلیشن آف دیٹ پارٹیکولر پیپر، ری چیکنگ اور سپلیمنٹری جیسے مواقع دے رہا ہے۔ یہ تو دھوتی کھول رہا ہے۔ اور سسٹم کرے تو کرے کیا؟ بولے کیا؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم انگریزوں کے غلام ہیں، نہیں پہلے ہم خود کے غلام ہیں، اپنی سستی اور کاہلی کے غلام ہیں، کام چوری کے غلام ہیں۔ پہلے اس سے تو آزادی حاصل کر لے۔ تمہاری مثال تو اس فرانسیسی ناول نگار البرٹ کوسری کی سی ہے جنہیں سستی کا فلسفی کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ سارا دن سوتا اور رات بھر جاگتا رہتا تھا۔ صبح یہ گھر سے صرف ناشتے کی چیزیں لینے کے لیے نکلتا تھا اور مکمل دن طلوع ہونے سے پہلے ناشتہ کر کے سو جاتا تھا۔ ایک بار انہوں نے ادبی ایوارڈ لینے سے صرف اس لیے معذرت کر لی تھی کیونکہ ایوارڈ کی تقریب کا وقت صبح 10 بجے کا تھا، جو ان کے سونے کا ٹائم تھا۔ آن اے سیریس نوٹ، میں یہ بات ان اسٹوڈنٹس کو بتانا چاہتا ہوں جو ایگزام کے پریشر کو لے کر بیٹھ گئے کہ تمہارا کام صرف ایفرٹ کرنا ہے، رزلٹ کے بارے میں نہیں سوچنا، کیونکہ رزلٹ ویسے ہی آئے گا جیسے آپ نے ایفرٹ کی ہوگی۔ اس لیے ابھی سے رزلٹ کے بارے میں نہیں سوچنا۔ میری یہی التجا ہے ان سب لوگوں سے جو خود کو مصیبتوں میں گرا سمجھتے ہیں، ان کو اپنے چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے، ان کو ذمہ داریوں کا اتنا بوجھ محسوس ہونے لگتا ہے اپنے کندھوں پر کہ جوانی میں ہی ان کے کندھے جھکنے لگتے ہیں، جوانی میں ہی ان کے سر کے بال سفید ہونے لگتے ہیں، ان کو اپنے پیروں تلے اتنے کانٹے نظر آتے ہیں کہ ایک قدم بھی آگے بڑھنا ان کو بہت دردناک لگتا ہے۔ میری یہ ویڈیو غور سے سنیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ مجھے بتائیں ان کتابوں کا کیا قصور ہے جن کو آپ پڑھنے کے لیے سامنے تو رکھ دیتے ہیں لیکن مکمل طور پر اسے نظر انداز کرتے ہو؟ ایسا لگتا ہے جیسے ان کو کوئی سزا دے رہے ہو۔ میں جانتا ہوں کہ آج کل راتوں کے تاریکیوں میں کوئی بھی آپ کو روشنی نہیں دکھائے گا، آپ کو یہ نہیں بتائے گا کہ راستہ کدھر ہے۔ ہاں، میں مانتا ہوں کہ جس کمرے میں تم ہو اس کا اندھیرا اور خالی پن تمہیں کھائے جا رہا ہے۔ ہاں، میں یہ بھی مانتا ہوں کہ تمہیں وہ شخص چھوڑ کے چلا گیا ہے جن کے فیورٹ کبھی تم ہوا کرتے تھے، اب اسے کوئی اور مل گیا ہے تم سے بہتر، اب وہی اس کا فیورٹ ہے۔ جس ٹاپر کو آج تم سٹیج پر ایوارڈ وصول کر کے دیکھ رہے ہو نا، یہ وہی اسٹوڈنٹ تھا جو صبح تب اٹھتا تھا جب ساری دنیا میں سناٹا چھایا رہتا تھا۔ اس وقت صرف اس کو ایک آواز سنائی پڑتی تھی، بالکل نہیں، یہ آواز اس کے کمرے میں لگی گھڑیال کی ہوتی تھی جو دیوار پہ لگی ٹک ٹک کرتی تھی، جیسے وہ ہم سے کہہ رہی ہو کہ تم پڑھو یا نہ پڑھو، اچھا کرنا ہے یا خود کے ساتھ برا کرنا ہے، میں ہمیشہ چلتی رہوں گی۔ وہ الگ بات ہے کہ ان کا سل ختم ہو جائے اور وہ رک جائے۔ گھڑی کی سوئیاں جو یہ آواز ٹک ٹک کرتی ہے یہ دراصل کٹ کٹ ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ کی زندگی سیکنڈز کے حساب سے کم ہو رہی ہے، خواہ تم اس دوران جو بھی کرو۔ کبھی کبھی انسان کے دماغ میں یہ خیالات آتے ہیں کہ ان کے پاس سب کچھ کیوں نہیں ہے، کیوں اس کی زندگی میں لو سٹوری نہیں ہے، کوئی ایڈونچر یا کوئی مستی کیوں نہیں ہے؟ وہ اس لیے نہیں ہے میرے ڈیئر کیونکہ یہ سب بکواس ہے، سوشل میڈیا نے تمہیں ڈسٹریکٹ کیا ہے۔ ان میں کچھ لوگ ہیں جو خود کو انفلوئنسرز کہتے ہیں، وہ ایجوکیشن کو بدنام کرتے ہیں۔ میں نے پچھلی ویڈیو انہی پر بنائی تھی، ان کی اپنی زندگی ڈارکنس سے بری ہوئی ہے، وہ تمہیں کیا روشنی دکھائے؟ ان کا روزی روٹی ہی تعلیم کو بدنام کرنا ہے۔ ان کی ریلز نے تمہارے دماغ میں کیل گھسا دیا ہے، بزنس کے نام پر اپنا کورس بیچتے ہیں۔ چھوڑو ان کو، تم اپنا بتاؤ، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ پڑھنا ہے یا دن بھر دھوپ میں مزدوری کرنا ہے یا رات میں گیٹ پر چوکیداری کرنا ہے؟ اس لیے اپنے سوچ کو کنٹرول کرنا سیکھو اور ان سب بکواسیات کو اپنی زندگی سے نکال دو۔ ارے اپنے باپ کا سوچو، اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے جب وہ تمہارے اس 3rd کلاس رزلٹ کو سنتا ہے۔ اپنی ماں کا سوچو، تمہارے رزلٹ کا ان پر کیا اثر پڑتا ہے۔ میں بتاتا ہوں ان پر کیا گزرتی ہے۔ جب تم اچھے نمبرز لے آتے ہو تو وہ پھولے نہیں سماتے، رشتہ داروں میں فخر سے مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، تمہیں گلے لگاتے ہیں۔ لیکن جب خراب رزلٹ آتا ہے تو وہ کسی سے آنکھ نہیں ملاتے،
سکھانے کو دل نہیں کرتا. ان کے دل میں ایک خلاصی پیدا ہو جاتی ہے تمہارے رزلٹ سے. تو اسٹڈی کو اپنا معمول بناؤ اور ایگزام کی زبردست تیاری کرو. آج کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے. والسلام.